نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کعبے کے پاس تھے اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں حضور کو کعبے سے باہر لے کر آتا ہوں اور ان سے نبٹتا ہوں، لہٰذا میں پیچھے سے ہلکے ہلکے حضور کے قریب جانے لگا۔ اب مجھے حضور کی تلاوت بالکل صاف سنائی دینے لگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحاقہ وہ حق ہے ہو جانے والی، مل حاقہ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، وما ادراک مل حاقہ اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان الفاظوں کو سنا تو میں نے اپنے آپ کو ان میں جکڑا ہوا پایا، یعنی کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ، یعنی یہ الفاظ میرے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ یعنی میرے ذہن میں خیالات آنے لگے کہ یہ کچھ نہیں بس ایک شاعری ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت کی تلاوت کری، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون کم ہی ہے تم جو یقین کرتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا، مجھے ایک شوق سا لگا کہ حضور کو کیسے پتہ چلا جو میں سوچ رہا ہوں۔ پھر یعنی میں نے سوچا او ہو یقیناً یہ ایک کاہن ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت کی تلاوت کری، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ اور اس طرح یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پورے سورہ حاقہ سنی وہاں کھڑے ہو کر، اور جب وہ آخری آیاتیں آئیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو یہ سننے کے بعد حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ بس فرق کیا تھا؟ ایک فرق یہ تھا کہ اس کلام کو وہ سمجھ پا رہے تھے کہ حضور کیا تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کا اندازہ سمجھیے آپ کتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا اثر ہوا اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا گیا دن بہ دن اللہ کا کلام سے، جیسے جیسے وہ اللہ کا کلام سن رہے تھے ان کا دل نرم پڑتا گیا۔ آج بدقسمتی سے جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کلام پاک میں لکھا کیا ہے۔ غیر مسلم کی تو بات بہت دور کی ہے، یعنی اب میں آپ کو جو یہ قصہ سنایا ہے یہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کا مقام ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یعنی ان کے ذہن میں آیا لیکن ان کو جواب بھی ہاتھ کے ہاتھ مل گئے۔ آپ سوچیے کتنے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہوں گے، اور جب ہم نمازوں میں ہوں گے اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا جواب اس وقت مل رہا ہو جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں امام صاحب کے پیچھے، ہماری جو پریشانیاں لے کر ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا سولوشن وہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو ان میں موجود ہو، ان آیات میں موجود ہو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔